بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی عبداللہ طارق صاحب سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے، لیکن احسن کو انتظار ہے۔ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ حلق میں نہ اتر جائے۔ دیکھیے، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، چڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مبالغہ نہ کریں۔ رمضان کے جب روزہ کی صورت میں ہو تو مبالغہ نہ کریں، اس طریقے سے ناک میں پانی چڑھائیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ نہ رہے۔ جب مبالغہ نہیں ہوگا تو آسانی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ چاند خان فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی، مسواک کے بارے میں جو حکم ہے۔ مسواک رمضان شریف میں کر سکتے ہیں، حالت روزہ میں کرنا درست ہے۔ جی، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب سنت، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہونے والا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے مسواک چبا کے مجھے دے دو تاکہ میں مسواک کر لوں۔ بنگلور چل رہے ہیں جی، کون رنا صاحب؟ 5 لاکھ روپے کے زیور ہے اور 5 لاکھ روپے کی قرض ہے، تو اب زکوٰۃ دینی ہے یا قرض ادا کرنا؟ دیکھیے، اگر قرض ہے آپ کے پاس 5 ہی لاکھ روپیہ ہے اور 5 لاکھ کا قرض ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہوئے، اور زکوٰۃ اسی پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ لہٰذا اگر 5 لاکھ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک بات میں اس میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کالرز کے سلسلے کو روکتے ہیں۔ شہناز صاحبہ جو دوسری کالر تھیں آج کے پروگرام میں، انہوں نے 2 سوال بتائے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ بیمار ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب۔ دوسرے، بیٹے جو ہیں وہ شادی کے لیے حامی نہیں بھر رہے، وہ لوگ شادی کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، بیمار رہتی ہیں اس کے لیے اب رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے بیماری سے شفا کے لیے دعا کریں، اور الحمد شریف جو ہے یہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سورت کا نام ہی سورہ شفا ہے، اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 3-4 دن ایسا کر لیں تو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب بچے جو رشتہ شادی کے لیے تیار ان کو اب اپنے گھر کے اعتبار سے سمجھائیں، ماں ہیں، بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھیے پھر بھی مولانا عبداللہ طارق صاحب کی عدالت میں آ رہے ہیں۔ جی، ماں کو ایک سوال ہے، بہن نے نسوانی عارضہ ان کو لاحق ہے، لیکوریا کی پرابلم ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ اس کے لیے یہی جو ابھی میں نے وظیفہ بتایا تھا کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 21 مرتبہ الحمد شریف 7 دن تک پڑھ کے پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا ابھی بھی ہمارے پاس 5 سوال ہیں مولانا صاحب، اور ایک سوال کل کا محفوظ ہے۔ ایک بہن جنہوں نے کل خواب میں دیکھا تھا کہ آبشار سے پانی آ رہا ہے اور مچھلیاں بھی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ صاف پانی دیکھنا بہت اچھا ہے۔ جی، کاروبار کی جو پریشانیاں ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب؟ اس کے لیے جیسا کہ ابھی حضرت نے بتایا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو اور یا رزاق، جب یہ اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اگر کوئی شاپ ہے، دکان ہے، تو گھر سے پڑھتے ہوئے نکل جائیں اور دکان کو کھولیں تو لگ بھگ 111 مرتبہ تک یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ وظیفہ بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ جی، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رزاق ہو، گھر سے جب نکلیں تو کسی سے بات نہ کریں، اپنی دکان تک جائیں اور یہی وظیفہ کرنے کے بعد دکان کھولیں، انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ ان کو جو ہے ماہواری کی دقتیں ہیں، بے ضابطگی ہے، بے قاعدگی ہے، تقریباً 10 دن تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے یہ کیفیت۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر 7ویں دن پاک ہونے کے بعد وہ روزہ رکھیں تو اب جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیفیت 10 دن تک چلتی ہے، پھر یہ کہہ رہی ہے کہ 7ویں دن پاک ہو کر روزہ رکھ لیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہمارا جو سماجی رواداری ہے اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ 1 منٹ میں اگر آپ کا کوئی پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچے تو۔ دیکھیں، جیسا کہ حضرت نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر مسجد میں سحری کا ہمیں اعلان ہی کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آدھا گھنٹے کے بعد بتا دیں کہ اب اتنا ٹائم بچا ہے، یہ ہے، لیکن لگاتار نعت شریف بجاتے رہنا یا حمد کا ورد رکھنا یا اعلان کرتے رہنا، روزہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جی جی جی،
وہ ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ اللہ کے نزدیک ہو، چاہے رسول اللہ کے نزدیک ہو، چاہے اسلام کے۔ بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے مولانا صاحبان۔ اب رمضان، ان دونوں کو اگر ہم ان دونوں کا تعلق آپس میں دیکھیں، روزے کا مطلب ہے ٹھہر جانا، رک جانا، اور رمضان رمز سے نکلا ہے یعنی جلا دینا۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا ایسا یعنی مناسبت ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی، اور وہ جو جس کیفیت کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو روزے کے ذریعے بندے میں مقصود ہے، وہ کیا کیفیات ہیں؟ دیکھیے، رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب رمضان یہ 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان یہ رمضاں ان سے نکلا ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ رمضان یہ رمضان سے نکلا ہے۔ اگر یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہو تو اس کا مطلب ہوگا شہر رمضان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، چونکہ سال میں دیگر 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شہر رمضان ہے، یعنی یہ میرا مہینہ ہے۔ بالکل ویسا، اور یہاں ایک بات کا اضافہ اور مقصود ہے کہ باقی تمام مہینے، چاہے وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی جتنے ہیں، وہ ان سب کے نام اس زمین پر جو ہے لوگوں نے رکھے ہیں، اور اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب قرآن پاک لوح محفوظ پر اترا، منتقل ہوا، تو وہاں پر یہ آیت بھی موجود تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ نام بھی اس کو ایک امتیاز اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام منتخب کیا، گرچہ پھر یہ لوگوں کی زبان پر جاری و ساری ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں اگر مولانا صاحب کہ کس طرح سے گناہوں کو جلا دیتا ہے، وہ کون سی ایسی حدت ہے، تپش ہے، کیا وہ انسان کے اندر جو ایک نور کا ظہور ہوتا ہے، نور خداوندی کا یا رحمت کا، مغفرت کا، یہ ان گناہوں کو مٹاتا ہے، جلا کر بھسم کرتا ہے، یا کچھ اور ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو انسان کی جیسے شہوانی کیفیات ہیں، نفسانی جذبات ہیں، ان کو بھی جلانا مقصود ہے؟ جی، رمضان ایک اس کا معنی ہی ہے رمضان، یہ مشتق ہے رمضان سے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے انسان اپنے دل کو سیقل بنا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کو صوم کہا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا کے تمام دنیاوی چیزوں سے روک لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے گا اور وہ تمام دنیاوی چیزوں سے رک جائے گا، تو اس کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے روک لے گا، اور وہ تمام چیزیں جو ہے جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، صرف انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ مولانا صاحب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل، جو روکنا جن چیزوں سے مقصود تھا ان سے ہم رکے ہی نہیں، تو پھر اس معنی کے جو تہ تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں اگر ہم روزے کے جسمانی فوائد پہ نظر ڈال لیں، کیونکہ جو کہ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع ہے لفظ صوم، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں کہ انسان کے لیے کچھ بھلائی کا سامان یا خیر نہیں ہے۔ روزے میں بھی بہت سارے جسمانی، روحانی، طرح طرح کے فوائد ہیں، تو اگر ہم جسمانی فوائد پہ نظر ڈالیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے روزہ فرض کرنے والی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہماری خالق اور مالک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جسمانی طور پہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ جیسے آج کے ہی سائنسی دور میں اگر ہم دیکھ لیں تو تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جب 11 مہینے تک کھانا کھاتا رہتا ہے تو اس کے اندر 2 طرح کا گوشت ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ خراب سا گوشت ہوتا ہے، اور ایک صحیح گوشت ہوتا ہے۔ جب خراب گوشت کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، مقدار اس کی بڑھ جاتی ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان 20 سے 25 دن بھوکا رہے۔ تو جب بھوکا رہتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ہمارے جسم کو غذا چاہیے ہوتی ہے، تو صحیح گوشت جو ہے وہ خراب گوشت کی مقدار کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کینسر جیسی مہلک بیماری سے نجات پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں،
बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम की जिंदगी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लगातार 2 वक्त भी कभी पेट भरकर नहीं खाया। फाकों से कई कई दिन गुजरते थे, खजूरों पे गुजरते थे। इसी तरह बुजुर्गान दीन खुश्क रोटी पानी में तर करके भिगो करके खा लेते थे और कई कई दिन उनके भी फाकों से गुजरते थे। तो वो जो नफ्स कुशी है, वो जो अपने अंदर एक कमजोरी और इज़्मिहलाल पैदा करना है, जो कि बंदे को रब से जोड़ता है, क्योंकि भरा पेट कभी भी अल्लाह से जो है उसकी लौ नहीं लगती है। ये जो अपनी कमजोरी और बेबजाती का एहसास है, यही रब से जोड़ने का एक जरिया है। तो ये रोजे के अंदर ये कैफियत कैसे पैदा होती है और किस तरह इसके फवायद और समरात हैं? देखिए, एक तो हदीस नबवी में, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। कारोबार में बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों के बारे में बहन ने सवाल किया, उसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई मौलाना साहब। देखिए, कारोबार के ताल्लुक से कोशिश ये करें कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने के सदक़े में अल्लाह ताला से दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला ये महीना तो बरकतों का है, कारोबार बिल्कुल खुल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करते रहें। कोई मखसूस सूरह मौलाना साहब जिसके लिए कहा गया है कि सूरह गिना है? देखिए, रात को शाम को सूरह वाक़िया जरूर